السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور قریش کی سرداروں کی طرح اسلام اور پیغمبر اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ لیکن قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ اس کے گھر میں عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام کے فدائی پیدا ہوئے۔ یہ دونوں اسلام کے آغاز میں مشرف با اسلام ہوئے، جس کی وجہ سے اپنے باپ کے ہاتھوں طرح طرح کے تکالیف دیکھے اور سختیاں برداشت کی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن وہاں سے واپسی کے بعد پھر ظالم باپ کے ہاتھوں اسیر ہو گئے اور جنگ بدر کے موقع پر رہائی پائی۔ البتہ ان کے دوسرے بھائی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے زمانے تک پابند سلاسل تھے اور طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ سہیل ابن عمر کو اسلام کی اشاعت اور روز بروز پھیلنے کی وجہ سے اسلام کا اور زیادہ دشمن بنا دیا، اور ہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچائے اور اسلام کی بےخونی کرے۔ عام مجموع میں اسلام کے خلاف تقریریں کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اس کے اگلے 2 دانت نکال دیے جائے تاکہ اس کی زبان طوطی ہو جائے اور زندگی بھر اسلام کے خلاف ہرزہ رسائی نہ کر سکے، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی جائے گا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ جنگ بدر میں یہ مسلمانوں سے شکست کھا کر قیدی بن گیا تھا اور اس کے اگلے 2 دانت مسلمانوں نے سزا کے طور پر نکالے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے پر منع فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شاہد ایک دن یہ ہمیں خوش کر دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ آپ کو بھی خوش کر دے۔ سہیل ابن عمر روسائے قریش میں سے ایک خاص مقام اور رتبہ رکھتا تھا۔ وہ ایک زبردست سیاستدان، دور اندیش انسان، سفارتکاری میں ماہر اور کسی بھی جرگے میں اپنا کردار بہتر انداز میں پیش کرتے تھے اور اپنا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کر کے نکل آتے تھے۔ قریش جتنے بھی وفود باہر بھیجتے تھے، آپ ان کے سربراہ کے طور پر ہمراہ ہوتے تھے۔ وہ قریش کے خطیب اور نمائندہ خاص کے طور پر عرب اور باہر کے علاقوں میں پہچانے جاتے تھے۔ جزیہ دینے کے بعد قید سے رہائی ملی، لیکن اسلام مخالفت میں اسی طرح اپنی جگہ پر کڑے رہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ سے مکے کی طرف عمرے کی ادائیگی کے لیے چل پڑے۔ اہل مکہ اور عرب قبائل کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی اور مقصد نہیں، اس لیے کوئی سامان حرب ساتھ نہیں لیا، اپنی حفاظت کے لیے صرف تلواریں رکھیں۔ اس کے علاوہ اپنے ہمراہ قربانی کے جانور بھی لیے کہ ان کا ارادہ صرف عمرے کی ادائیگی کا ہے۔ ان کی روانگی کا علم جلد ہی قریش کو ہو گیا اور انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کی، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ مسلمان صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور ان کو روکنے کے لیے خالد بن ولید کے ہاتھوں ایک دستہ روانہ کیا کہ وہ ان کو روکے، اور اس کو یہ ہدایت بھی کی کہ مسلمانوں کو ہر حالت میں روکنا اور ان کو شکست دینا ہے۔
لیکن اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے معلوم ہو گیا کہ خالد اپنے دستے کے ساتھ الغمامہ میں گات لگائے بیٹھا ہے تاکہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے ان کو شکست سے دوچار کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی حالت میں قریش کے دستوں اور لشکر سے ٹکراؤ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ اس دفعہ صرف عمرے پہ جانے کا ہے، نہ کہ جنگ و جدل کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آیا ایسا کوئی بندہ ہے جو ہمیں مختلف راستے سے مکہ تک لے جائے؟ اسلم قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کو مختلف راستے سے مکہ تک گائیڈ کر سکتا ہوں، البتہ شروع کا راستہ سخت اور دشوار ہے، لیکن مکہ کے قریب پہنچ کر آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح تمام قافلے کو مکہ کے جنوب کی طرف لے کر آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مڈبیر بھی مسلمانوں سے نہیں ہوا اور ندامت کے ساتھ واپس مکہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحابہ کرام اجمعین کے ہمراہ مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ اس جگہ انہوں نے اس بات کو بھی ظاہر کیا کہ اگر قریش نے اس مہینے اور اس کارواں کی حرمت کا خیال نہیں کیا اور اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ قریش نے سب سے پہلے بادل ابن ورقہ کو بھیجا، جن کے ساتھ خزوہ قبیلے کا ایک وفد تھا۔ اس بات کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ مسلمانوں کا آنے کا اصل مقصد کیا ہے اور کس نیت سے آئے ہیں۔ بادل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور واپس آ کر قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کا مقصد بتایا تو قریش نے یقین نہیں کیا، کیونکہ بادل کا تعلق بنی خزوہ سے تھا اور بنی خزوہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتحادی قبیلہ بھی تھا۔ قریش نے بادل کو کہا کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے ساتھ لشکر لے کر عمرے کے بہانے ہم پر حملہ کرے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ اصل خبر لے کر نہیں آئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جزیرۃ العرب میں یہ خبر پھیل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوئے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ حالت جنگ میں بھی ہیں۔ ہمیں اپنے معبودوں کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا جب تک ہم ان کو مکہ میں آنے کی اجازت پہلے سے نہ دیں۔ وہ اس طرح اچانک وارد ہو کر نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد قریش نے اپنے ایک حلیف قبیلے کے سربراہ حارث ابن القمان کو بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث کو دیکھا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس بندے کو قربانی کی جانوروں کی جھلک دکھا دے، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو کہ قربانی کے جانوروں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قربانی کے جانور ان کے نظر سے گزارے اور اس کی مکمل جھلک اس کو بتا دی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بلند آواز سے تلبیہ بھی کیا تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ واپس آ کر آپ نے قریش کو کہا کہ واللہ ان لوگوں کو عمرے سے نہیں روکنا، کیونکہ گدھے اور خچر کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور عبد المطلب کا بیٹا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کی طواف سے روکا جائے۔ یہ ناممکن ہے اور ان لوگوں کو کسی بھی حالت میں نہ روکا جائے کہ کعبے کا طواف نہ کر سکیں۔ مجھے قسم ہے کعبے کے رب پر، اگر آپ نے ان کو منع کیا تو آپ قریش کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جب قریش نے حارث کی باتیں سنی تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم تو ایک دیہاتی بدھو ہو، آپ کو کیا معلوم کہ سازش کیا چیز ہے اور سیاست کسے کہتے ہیں اور کس طرح مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے حملے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ کام آپ کے سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اس کے بعد قریش نے عروہ ابن مسعود کو ایک وفد کے ساتھ بھیجا
کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اور مسلمانوں کا ارادہ معلوم کیا جائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اے محمد، آپ نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنے جائے پیدائش کی جگہ پر واپس اس لیے لے کر آئے ہیں کہ عمرے کی ادائیگی کریں، لیکن قریش نے مل کر یہ قسم اٹھائی ہے کہ آپ کسی طور پر بھی طاقت کے ذریعے مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے تمام احباب آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس بات کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عروہ کو غصے میں کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ لعنت ہو آپ پر کہ آپ نے یہ سوچا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ ایک موقع پر باتوں کے دوران عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک طرف کر دیا اور کہا کہ اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی سے ہٹا دیں، جس پر اس نے کہا کہ آپ کتنے اجڑ اور جاہل ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ عروہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یہ بندہ کون ہے جس نے میرا ہاتھ روکا؟ جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ آپ کا کزن المغیرہ ابن شعبہ۔ اور اس کے بعد وہ المغیرہ کو کوستے ہی رہے۔ باتوں کے دوران عروہ نے ایک ایک بات کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو وہ جلدی سے ایک دم اس کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کر بلکہ بھاگ کر جاتے تھے، اور اس میں کسی قسم کا تذبذب یا رد و بدل اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے اٹھے تو تمام صحابہ کرام ان کی مدد کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے۔ یہ بات بھی انہوں نے نوٹ کی کہ جب وہ اللہ کے رسول کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت کے دوران اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، اور ادب اور عزت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے اور نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں۔ عروہ جب واپس قریش کے پاس آئے تو اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے محفل سے متاثر ہو کر آئے ہیں۔ انہوں نے قریش کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل قریش، میں نے زندگی میں بادشاہوں کے بادشاہ، بازنطین، رومن اور ایران سلطنت کے بادشاہوں کے محلات اور دربار دیکھے ہیں، لیکن جتنا دبدبا، رعب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیکھا کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ اور ان کے صحابہ کرام کی حالت دیکھی کہ کتنے ادب اور عزت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے۔ اور ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے کسی ایک ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو کسی بھی حالت میں چھوڑ دیں گے۔ اے قریش، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور اس راستے کو قبول کر لیں۔ میں آپ لوگوں کو بڑے نیک نیت سے نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی اس پر فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قریش نے غصے میں آ کر کہا، آپ ایسی باتیں مت کریں، ہم ان باتوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم کسی بھی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دفعہ مکہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ ہر حالت میں واپس جائے گا، البتہ اگلے سال ہم اس کو اجازت دے دیں گے۔ حضرات، اس طرح مختلف وفود کا آنا جانا رہا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو قریش کے سرداران کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اپنے آنے کی وجہ بتائے اور اس بات کی بھی اجازت مانگے کہ مسلمان مکے میں اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے اور اب تک مکہ میں ہی مقیم تھے ان سے رابطہ کر لیں، اور ان کو یہ نوید بھی پہنچائے کہ عنقریب آزادی ان کا مقدر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ اپنی اس بات پر اڑے رہے کہ کس طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام اجمعین کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے اور نہ دیا جائے گا۔
تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ مکے کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں کس طرح طواف کر سکتا ہوں جب اللہ کے رسول کو اجازت نہ ہو کہ وہ طواف کرے۔ حضرات، چند وجوہات کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں دیری ہو گئی، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو ان کا رویہ یکدم تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا ہم اب واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم اس لڑائی میں مارے نہ جائیں، اور تمام صحابہ کرام سے بیعت لیا کہ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تمام لشکر نے یکجا ہو کر نعرہ بلند کیا کہ اپنے بیعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ اور رضوان کے درخت کے نیچے پہنچ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ کرام نے گروہ در گروہ آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے۔ لیکن جلد ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر غلط نکلی، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کے اس بیت کو پسند کیا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اس بیت کو بیت رضوان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرات، سہیل ابن عمر کے حالات زندگی مکمل ہونے سے پہلے میں نے بیت رضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمرے کے واقعات اس لیے تفصیلاً عرض کیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت کتنے سخت اور مشکل حالات تھے، اور ان کٹن اور سخت وفود کے ساتھ بات چیت کے بعد سہیل ابن عمر کا وفد لے کر آنا، اس کی سفارت کاری، سخت رویہ، اپنی بات پر اڑنا، اپنا مطلب پورا کرنا، اور بات چیت کو توڑ موڑ کر اپنے مطلب کو پورے کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ کسی بھی جرگے میں بیٹھ کر وہ اپنے مطلب کے کام کو نکال لیتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے وفد کو دیکھا تو اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ قریش اب اپنے موقف سے ہٹیں گے اور جنگ کی بجائے صلح کی بات چیت کو ترجیح دیں گے یا کوشش کریں گے، اس لیے انہوں نے اس آدمی کو بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے وفد سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کرنے کے بعد فیصلے لکھنے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ کرام اس بات پر ناراض تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس جرگے کا فیصلہ مسلمانوں کے خلاف جانا ہے، بلکہ ایسے نظر آتا ہے کہ مسلمان شکست کھا کر اس فیصلے پر رضامند ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اس کے فیصلے کے خلاف میں کبھی نہیں جا سکتا، البتہ اللہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ معاہدے کی شکل لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان الفاظ سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس پر سہیل نے کہا کہ میں اس پیراگراف کو نہیں مانتا، اس لیے آپ صرف لکھ لیں اللہ کا نام، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اسی طرح لکھے جس طرح سہیل کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ لکھیں کہ یہ فیصلہ محمد اللہ کے رسول اور سہیل ابن عمر کے درمیان ان باتوں پر اتفاق کیا گیا ہے، جس پر سہیل نے پھر اعتراض کیا اور کہا کہ ہمارا جھگڑا تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، اس لیے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا یہ الفاظ بھی حذف کر دیے جائیں۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ لکھ دیا ہے، اب اس کا کاٹنا میرے بس کی بات نہیں،
جس پر اللہ کے رسول نے ان سے کاغذ لے کر اپنے ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاٹ دیا اور پھر کاغذ واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے لکھا کہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ اگلے 10 سالوں تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے اور دونوں اطراف کے لوگ امن سے رہیں گے اور ایک دوسرے کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنے سرپرست اور والی کے اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر محمد کی طرف سے کوئی واپس مکہ بھاگ کر آئے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے دوران سہیل نے خط الوسع کوشش کی کہ معاہدہ اس انداز میں لکھا جائے جس سے یہ اندازہ ہو کہ قریش نے یہ شرائط اپنی مرضی سے منوائی ہیں اور اپنے لوگوں میں شرمندگی سے بھی بچا جائے کہ قریش فیصلے میں کہیں بھی کمزور نظر نہ آئے۔ لیکن اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح رحمی کرتے ہوئے اپنے شرائط میں نرمی رکھی۔ حضرات، جس طرح اس بیان کے شروع میں نے سہیل کے 2 بیٹوں عبداللہ بن سہیل اور ابو جندل بن سہیل کے حالات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن سہیل حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن واپسی پر باپ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر جنگ بدر میں انہوں نے رہائی پائی۔ لیکن ابو جندل بن سہیل حدیبیہ کے زمانے تک باپ کے ساتھ پابند سلاسل تھے اور طرح طرح کے تکالیف برداشت کرتے رہے۔ صلح کے دوران سہیل کا لڑکا ابو جندل جو کہ باپ کے ہاں پابند سلاسل تھا کس طرح بھاگ کر اس موقع پر پہنچا۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر سہیل نے کہا، محمد یہ شرط پورا کرنے کا پہلا موقع ہے، میرا بیٹا واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اس شرط کو ابھی تک نہیں لکھا اور نہ ابھی تک تسلیم کیا ہے۔ سہیل نے کہا، اگر آپ ابو جندل کو واپس نہیں کریں گے تو یہ صلح کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے کافی اصرار کیا کہ ابو جندل کو ہمارے پاس رہنے دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ صحابہ کرام نے ابو جندل کو واپس کرنے کی بہت مخالفت کی، کیونکہ ابو جندل اس وقت چلا کر کہہ رہا تھا کہ خدا را مجھے واپس نہ کریں، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا اور زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن آخرکار اللہ کے رسول نے یہ شرط مان لی اور ابو جندل کو واپس کیا۔ تمام صحابہ کرام میں خفگی پھیل گئی، لیکن غیب کا علم اور آنے والے وقت کے بارے میں صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو جندل کی واپسی ہونے پر فتح مکہ کا راستہ بعد میں ہموار ہو گیا، بلکہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابو جندل وہاں سے فرار ہو کر باہر ریگستان میں ایک اور جگہ پر اس نے پناہ لی اور وہاں سے بعد میں وہ قریش کے قافلوں کے اوپر حملے کرتا رہا، جس کی وجہ سے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو جندل کو مکہ واپس بلا لیں۔ پھر جلد ہی وہ وقت آ گیا جبکہ قریش اور کفار کی قوت پارا پارا ہو گئی، ان کے لیے دامن رحمت کے علاوہ کوئی جائے پناہ باقی نہ رہی۔ اس وقت وہیں سہیل جنہوں نے 2 سال پیشتر حدیبیہ میں منمانی اور فاتحانہ شرائط پر صلح کی تھی، فتح مکہ کے وقت بے بس اور لاچار ہو کر گھر کے اندر کواڑ بند کر کے چھپ گئے تھے اور اپنے لڑکے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج رہے تھے کہ مارے جانے سے پہلے میری جان کی بخشی کروا دیں۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کو اسلام کی دشمنی میں پابند سلاسل کیا تھا، لیکن آج وہ اس سے امن اور اپنی جان بخشی کے لیے بلا رہا تھا، اور ابو جندل پھر بھی بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اسلام نے ان کو
باپ کی اہمیت کا درس بھی دیا تھا۔ پس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے والد کی جان بخشی کی درخواست کی، جس پر اللہ کے رسول نے جان بخشی کا حکم دے دیا اور اعلان کیا کہ سہیل بن عمرو کو امان ہے، اپنے گھر سے وہ بلا خوف و خطر نکل سکتا ہے، اور لوگوں کو بھی خبردار کیا کہ ان کو امان دیا گیا ہے، اس لیے ان سے کوئی تعارض نہ کیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ سہیل صاحب وقت ہیں اور شرفاء میں سے ہے، ان جیسا شخص اسلام سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ جب ابو جندل نے اپنے والد کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو سہیل نے کہا کہ واللہ نبی علیہ السلام بچپن میں بھی نیک تھا اور بڑی عمر میں بھی وہ نیک ہے۔ جنگ حنین سے واپسی پر جارانہ کے مقام پر آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول نے 100 اونٹ حنین کے مال غنیمت سے ان کو تحفے میں دے دیے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسی دن سے آپ نے تمام زندگی ایک مرد مجاہد کی طرح گزاری، جن سے ان کی باقی عمر مسلمانوں میں ممتاز تصور کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد ارتداد کے فتنے نے سر اٹھایا تو بہت سے نئے مسلمانوں کے دل اور قدم ڈگمگا گئے، لیکن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں کوئی تذبذب پیدا نہ ہوا۔ انہوں نے قبائل مکہ کو اسلام پر قائم رکھنے کی بڑی کوشش کی اور ان کو مکہ میں جمع کر کے تقریر کی کہ برادران قریش، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتے تھے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی پرستش کرتے تھے تو وہ حی و قیوم اور موت کے گرفت سے بالاتر ہے۔ سرداران قریش، تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے اس مذہب کو چھوڑنے والے نہ بنو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اسلام کو کوئی صدمہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ زیادہ قوی ہوگا، اور اسلام آفتاب و مہتاب کی طرح ساری دنیا میں پھیلے گا اور سارے عالم میں منور ہوگا۔ اور یاد رکھو، جس نے اسلام سے منہ موڑنے کا ارادہ کیا اس کا سر گردن سے اڑا دوں گا۔ ان کے اس اعلان اور تقریر کے بعد اسلام چھوڑنے کا خیال اہل قریش اور مکہ کے کفار کے دل سے نکل گیا۔ اسی وجہ سے مکہ فتنے کی وبا سے بچ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی تصدیق ہو گئی کہ ممکن ہے کہ کبھی سہیل سے پسندیدہ فعل کا ظہور ہو جائے۔ فتنہ ارتداد کے ختم کرنے میں آپ نے اور آپ کے بیٹوں نے دلارانہ اور بھرپور کردار ادا کیا۔ یمامہ کی جنگ میں سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے عبداللہ شہید ہوئے۔ اگلے سال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شہید اپنے 70 اہل خانہ کی شفاعت کرے گا، مجھے امید ہے کہ میری سب سے پہلے شفاعت کی جائے گی۔ شام کی فوج کشی کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ممتاز افراد کو جمع کیا تو قریش کے شیوخ بھی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو درجہ بدرجہ بلاتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اولین مہاجرین بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بدری صحابہ کرام کو شرف بازیابی بخشا۔ اس وقت انتظار گاہ میں ابو سفیان بھی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کو یہ بات بہت ناگوار گزری، غلاموں کو پہلے بلایا اور ان کو بعد میں۔ ابو سفیان نے کہا، زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم انتظار کرتے رہے اور غلام ہم سے پہلے بلائے جائیں۔ اس بات سننے پر سہیل نے طنزاً کہا، تم لوگ بھی کس قدر عقل مند ہو، تمہارے چہروں پر یہ برہمی کے آثار کیوں ہیں؟ اگر تم کو غصہ کرنا ہے تو اپنے اوپر کرو۔ ان لوگوں کو اور ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت ایک ساتھ دی گئی تھی، ان لوگوں نے
اس کو قبول کرنے میں سبقت کی اور تم لوگوں پر سبقت لے گئے، تم لوگوں نے تاخیر کی۔ خدا کی قسم اللہ کے فضل میں وہ تم سے بازی لے گئے۔ سو آپ لوگ اب غصہ نہ کریں، اور اپنی اس غلطی کی تلافی کے لیے تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اس لیے اب آپ لوگوں کو اس جہاد کا موقع نہیں کھونا چاہیے، اس میں شامل ہو جاؤ، شاید خدا تم لوگوں کو جہاد کی شرکت اور شہادت کا شرف عطا فرمائے۔ یہ سچی اور حقیقت آمیز بات کہہ کر دامن جاڑا اور جہاد میں شریک ہو گئے۔ اس سلسلے کی مشہور جنگ یرموک میں فوج کے ایک دستے کے نگران مقرر ہوئے اور جہاد میں حصہ لیا۔ سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے اندر جاہلیت کے تمام عادات اور آثار بالکل فنا ہو گئے تھے۔ جب آپ اسلامی اور قرآنی تعلیم کے دوران مکہ سے چلے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی تعلیم کا سلسلہ ترک نہ کیا اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھنے لگے۔ ایک دن زرار ابن ازور نے کہا کہ تم اس خزرجی کے پاس قرآن کیوں پڑھتے ہو، اپنے خاندان کے کسی فرد سے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ متصابانہ اعتراض سن کر آپ نے کہا، زرار، اسی تعصب نے ہماری یہ درگت بنائی ہے اور لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ خدا کی قسم میں ضرور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کروں گا۔ اسلام نے جاہلیت کے تمام تعصبات اور امتیازات مٹا دیے ہیں، اور اسلام کی شرف کی وجہ سے خدا نے ان قبائل کو جو جاہلیت میں بالکل شامل تھے ان کو بلند مرتبہ دے دیا۔ کاش ان لوگوں کے ساتھ ہم نے دیا ہوتا تو آج ہم بھی آگے ہوتے۔ میں اپنے گھر کے مردوں، عورتوں، بلکہ اپنے غلام عمیر بن عوف تک کے تقدم اسلام کے شرف پر خوش ہوتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یقین رکھتا ہوں کہ انہی لوگوں کی دعاؤں نے مجھے فائدہ پہنچایا، ورنہ میں بھی اپنے دوسرے ہم عصروں کی طرح جو اسلام کے خلاف لڑائیوں میں مارے گئے ہلاک ہو گیا، میں بھی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ میں خود بدر، احد، خندق میں شامل ہوا۔ معاہدہ حدیبیہ میں نے ہی لکھوایا۔ زرار، جب میں حدیبیہ کے معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار رد کرنے اور باطل پر اڑنے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ سعد بن فضالہ جو شام کے جہاد میں سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہیل نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ خدا کی راہ میں ایک گھڑی صرف کرنا گھر کے تمام عمر کے اعمال سے بہتر ہے، اس لیے اب میں شام کا جہاد چھوڑ کر گھر نہیں جاؤں گا اور یہیں جان دوں گا، اور اسی عہد پر اس سختی سے قائم رہے کہ طاعون کی وبا کے دوران بھی جگہ کو چھوڑ کر نہ ہٹے۔ 18 ہجری میں اسی وبا میں فلسطین کے مقام پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں امواس نامی جگہ پر، جو کہ یروشلم کے قریب ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ حضرات، یہ تھے ہمارے آج کے صحابی حضرت سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی جس پر میں نے روشنی ڈالی۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ کار خیر بہت سے دوستوں تک پہنچ جائے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔